سرکاری اسکول اتنے شاندار ہو گئے ہیں، اس بار دلی کے سرکاری اسکولوں کے 12ویں کلاس کے نتیجے 99.7% آئے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات، اس سال دلی میں 4 لاکھ بچوں نے اپنے پرائیویٹ اسکولوں سے نام کٹا کے سرکاری اسکول میں بھرتی کرایا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ، ہم نے انٹرپرینورشپ کلاسز شروع کی، بچوں کو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں ہم نے بزنس کرنا سکھایا۔ جی ہم دلی میں 11ویں اور 12ویں کے ہر بچے کو دلی سرکار کی طرف سے 2-2 ہزار روپے دیتے ہیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں بزنس کرو، اس 2 ہزار روپے سے کچھ بزنس کرو۔ تو وہ بچہ اکیلا بھی کر سکتا ہے، ٹیم بھی بنا سکتا ہے۔ تو مان لیجیے 5 بچوں نے ٹیم بنائی، تو 5 بچوں کے 10,000 روپے ہوئے۔ 5 بچوں کی ٹیم نے ایک ڈرنک بنائی، اس کا نام رکھا مسٹک ڈیٹس۔ وہ کافی کی طرح ہے لیکن اس میں کیفین نہیں ہے، نیوٹریشس ڈرنک ہے، آئرن ہے اس میں، کافی کیلشیم ہے اس میں۔ مسٹک ڈیٹس کر کے ایک ڈرنک بنائی، 5 بچوں نے مل کے 10,000 روپے اکٹھے ہوئے۔ 6 مہینے کے اندر ان بچوں نے 2.5 لاکھ روپے کما لیے، 10,000 روپے۔ پھر جب انہوں نے بڑے بڑے ادیوگپتیوں سے اپنی بات رکھی تو 17,35,000 روپے کا انویسٹمنٹ ان کو مل گیا ہے، بڑے بڑے۔ 8 بچے اکٹھے ہوئے، 16,000 روپے ان کے تھے، انہوں نے کمپوسٹ بنایا، نئی قسم کا کمپوسٹ کھاد، اور 10 مہینے کے اندر انہوں نے 65,000 روپے کما لیے بیچ کے۔ یہ بچے بیچتے ہیں مال، انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، اپنی ویب سائٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں، مال بیچتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں ڈالتے ہیں، خود ہی کرتے رہتے ہیں، خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس ادیوگپتی 16 لاکھ روپے ان لوگوں کو ادیوگپتی سے انویسٹ، 6 بچے انہوں نے گیمنگ پلیٹ فارم بنایا، 6 بچے مطلب 12,000 روپے۔ اس 12,000 روپے سے یہ 6 مہینے میں 1.5 لاکھ روپے کا مال بیچ چکے ہیں اپنا، اور ان کو 18 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ۔ اب آپ تھوڑا سا سوچ کے دیکھیے، یہ بچے جب کل ڈگری کر کے نکلیں گے تو یہ نوکری نہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان کے پاس آلریڈی بزنس آئیڈیا ہے، بزنس کرنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ بہت بڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آپ نے باتیں سن لی، یہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک ٹیچر ہیں جو کہ اپنے ملک کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انڈیا میں پولیٹیشنز، ان کے ادارے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سرکاری اسکول اتنے اچھے ہو جائیں کہ لوگ پرائیویٹ اسکولز کی بجائے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کریں، اور بچے جب تعلیم سے فارغ ہوں تو وہ ایک کامیاب شخص بن کر نکلیں۔ آج انڈیا کا معیاری تعلیم دیکھ لیں کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں انڈین کام کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی پر، سائنس پر انڈیا بہت زیادہ ریسرچ کر رہا ہے اور ہم سے کافی زیادہ آگے ہے۔ انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کے بچے جب ایجوکیشن سے فارغ ہوں تو وہ صرف نوکریاں نہ ڈھونڈیں بلکہ ان کے پاس بزنس آئیڈیاز ہوں، اور وہ بچوں کو اسکول لیول سے ہی اس طرف راغب کر رہے ہیں تاکہ انڈیا بھی چائنا کی طرح بزنس میں دنیا کو لیڈ کرے۔ اب بعض لوگ اعتراض کریں گے، دیکھیں جی آپ انڈیا کی مثال کیوں دے رہے ہیں، آپ کسی اسلامک ملک کی مثال دیں۔ تو بھائی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس دور میں ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، اور بدقسمتی دیکھیں ہمارے ملک کی کہ 75 سالوں میں ہمارے ملک میں ایجوکیشن کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ آج پاکستان کا غریب، اس کو تو ایک سائڈ پہ کریں، جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں، مڈل کلاس طبقہ، وہ بھی اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ایجوکیشن نہیں دلا سکتا۔ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جس کے 3-4 بچے ہیں وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے ایک بچے کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دوں اور باقی ایوریج یا پھر گورنمنٹ کے اسکولز میں داخل کروا دوں۔ گورنمنٹ اسکولز کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر پرائمری تعلیم کی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، سندھ میں چلے جائیں، سب سے بری حالت سندھ کی ہے۔ اندرون سندھ چلے جائیں، وہاں پر نام کے اسکول ہیں، ٹیچرز تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی۔ اگر اسکول ہے تو میتھ کا، سائنس کا ٹیچر نہیں ہے، اور معیار تعلیم جو ہے بچوں کا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جب امتحان آتے ہیں تو وہاں پر بوٹی چلتی ہے، یعنی سفارش، رشوت،
آپ مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو اور ہمارے ملک کا نصاب تعلیم بھی یکساں نہ ہو تو اس سے ہم کیا توقع رکھیں گے کہ کل کو ہمارے بچے بڑے ہو کر دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے، دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کا مقابلہ کر سکیں گے؟ آج ہم جو کچھ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تعلیم کے نام پر، کل وہی بچے بڑے ہو کر وہ اپنی ملک کو دیں گے، اپنے ملک کے لیے وہی کچھ کریں گے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے یا ہم یکساں نصاب تعلیم نہیں دے سکتے تو اس سے ہم ایک بہتر قوم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی تنقید کرتا ہے، جب بھی کوئی ان مشکلات کو، ان جو خرابیاں ہیں ان پر بات کرتا ہے تو حکومتی سطح پر اس پر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو اس شخص کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے کہ آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں، آپ ان معاشرتی برائیوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں آپ ان کی نشاندہی کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ آج دیکھیں پاکستان میں، یہ انڈیا کی مثال میں نے اس لیے دیا کہ پچھلے 75 سالوں میں یقین جانیے کہ انڈیا نے پاکستان کا اتنا نقصان نہیں کیا ہوگا جتنا کہ اس رجیم چینج نے 8 ماہ میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج پہلی بار پاکستانی عوام جو ہیں وہ اپنے اداروں پر سوالات کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کھلم کھلا آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، ان کو ننگا کر کے ان پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، سیاستدانوں کو تذلیل کی جا رہی ہے، ان کی آدم سواتی دیکھ لیں۔ اس سے بڑی کیا تذلیل ہوگی ایک پاکستان کی کہ ایک پاکستان کا سینئر سینیٹر جس پر ایک ہی نوعیت کی کئی ایف آئی آر درج کر دی گئیں، بلوچستان کورٹ نے ان کو ایکسیپٹ کیا کہ ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ ختم کی اور ان کو سندھ پولیس جو ہے وہ اٹھا کر لے گئی۔ یہ مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ ایجوکیشن کا سسٹم ہمارا دیکھ لیں کہ کیا ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے ایسی تعلیم کے ساتھ؟ اور اوپر سے جو کوئی بات کرتا ہے اس پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے یا غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، اور ان چیزوں سے دنیا ہم پر ہنس رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں۔ جب ایسی صورتحال ہو کہ صحافیوں کو ننگا کر کے آپ ٹارچر کر رہے ہوں، سیاستدانوں کے حقوق آپ نے سلب کر لیے ہوں، ایجوکیشن آپ کے ملک میں اس کا بجٹ سب سے کم ہو، جب آپ اپنے لوگوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے، اپنے جو سینئر سیاستدان ہیں، سینیٹرز ہیں، صحافی ہیں، آپ ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو دنیا آپ کو لانتیں تو دے سکتی ہے، دنیا آپ کو انویسٹمنٹ نہیں دے گی۔ تو میں بات آج کرنا چاہتا ہوں ایجوکیشن سسٹم پر کہ دیکھیں انڈیا میں وہ اپنا نظام تعلیم اتنا بہتر کر رہے ہیں کہ ان کے جو پرائیویٹ سکولوں میں بچے ہیں وہ بھی وہاں سے نکل کر سرکاری سکولوں میں آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر پڑھائی بہت زیادہ اچھی ہے۔ اور ہماری دیکھیں آپ ایجوکیشن کی حالت کہ ہمارے جو چلیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں میں جا کر بچوں کو تعلیم دلوا سکیں، لیکن جو غریب طبقہ ہے، جو اپنی روٹی بڑی مشکل کے ساتھ کماتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ اور پھر جب ہم ایک جنریشن جو ہے ایسی بنا دیں گے کہ ان پڑھ، جو کہ مختلف کام کر کے چھوٹے موٹے صاف صفائی یا اس طرح کی دیگر کام کر کے جو اپنا گزارا کریں گے، پھر ان کی آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ یہ جو امیر لوگ ہیں، جو ہماری اشرافیہ ہے، یہ تو بچوں کو بیرون ملک جو ہے وہ پڑھاتی ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے اسکولوں میں کالجز میں جا کر داخلہ لے لیتے ہیں، لیکن جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو ورکنگ کلاس فیملیز ہیں اور جو غریب طبقہ ہے خاص طور پر، ان کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں سے اپنے بچوں کو تعلیم جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کی؟ تو پاکستان میں ایجوکیشن پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اسکولوں کی حالت بہتر کرنی چاہیے اور نئے اسکول بننے چاہیے۔ تمام بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ اسکولوں میں آنے چاہیے، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی خاص طور پر پڑھانی چاہیے، پھر ہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو تنقید آج کل لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ اتنا سخت رویہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں وہ آفتاب اقبال کا پروگرام بند کر دیا تنقید کرنے پر۔ بھائی تنقید جو ہے یہ ہر آدمی کا حق ہے، یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ پاکستان کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے،
کوئی بھی اس پر تنقید نہیں کر سکتا، کوئی بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کوئی معاشرتی خرابی، لیکن جب لوگ سوالات اٹھاتے ہیں تو ان کا جواب دیں۔ جواب دینے کی بجائے آپ ان کو ننگا کر کے ٹارچر کر رہے ہیں۔ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھ کر دنیا آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آئے گی؟ نو چانس، دنیا بھاگے گی۔ تو خدا رہا پاکستان کی ساکھ کو مزید نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہمارے ارباب اختیار حکومت اور تمام اداروں کو اس پر سیریسلی سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔